أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سریہ رجی کا ذکر ہو رہا تھا. اس کی مزید تفصیل احادیث اور تاریخ میں بیان ہوئی ہے. وہ اس طرح ہے، صحیح بخاری میں واقعہ رجی کی بابت تفصیلات اس طرح بیان ہوئی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمی سریے کے لیے طور پر حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجے اور ان پر حضرت عاصم بن ثابت انصاری کو امیر مقرر فرمایا. وہ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ ہدا میں تھے اور وہ عثمان اور مکے کے درمیان ہے، حذیل کی شاخ جنہیں بنو لحیان کہتے تھے سے ان کا ذکر کیا گیا. تو ان مسلمانوں کے لیے تقریباً 200 آدمی نکل کھڑے ہوئے اس مخالف قبیلے سے. وہ سب تیر انداز تھے. وہ لوگ مسلمانوں کے نشانوں کے پیچھے گئے یہاں تک کہ انہوں نے ان کی کھجوریں کھانے کی جگہ کو پا لیا اور انہیں یعنی صحابہ نے جو یہ کھجوریں تھیں مدینہ سے زیادہ راہ کے طور پر لی تھیں. بنو لحیان نے کہا یہ یثرب کی کھجوریں ہیں. پہچان کے وہ ان کے نشانات کے پیچھے گئے. جب حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے ایک ٹیلے پر پناہ لی. ان لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور انہوں نے ان سے کہا نیچے اتر آؤ، یعنی مخالفین نے کہا نیچے اتر آؤ، تم اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دو، تمہارے لیے عہد و پیمان ہے، ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے. سریے کے امیر حضرت عاصم بن ثابت نے کہا جہاں تک میرا تعلق ہے تو وہ خدا میں ایک کافر کی پناہ میں نہیں اتروں گا. پھر ہم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے متعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دے. ان لوگوں نے ان پر تیر چلائے، دشمنوں نے. پھر ان لوگوں پر یہ صحابہ تھے، ان پہ تیر چلائے اور انہوں نے حضرت عاصم کو 7 صحابہ سمیت قتل کر دیا. 3 آدمی عہد و پیمان پر ان کے پاس اتر آئے. ان میں خبیب انصاری اور ابن دسنا اور ایک اور شخص تھے، ان کا نام عبداللہ بن طارق تھا. مخالفین نے ان تینوں کو قابو کر لیا. انہوں نے اپنے کمانوں کے تانت کھولے اور ان کو باندھ لیا. اس پر تیسرے شخص نے کہا یہ پہلی غداری ہے، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، یقیناً ان لوگوں میں اسوہ ہے. ان کی مراد شہداء سے تھی. انہوں نے صحابی کو کھینچا اور انہیں مجبور کیا اس پر کہ وہ ان کے ساتھ چلیں. انہوں نے انکار کر دیا تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا اور وہ حضرت خبیب اور حضرت ابن دسنا کو لے گئے یہاں تک کہ ان کو مکہ میں فروخت کر دیا. حضرت خبیب کو بنو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف نے خرید لیا اور حضرت خبیب ہی تھے جنہوں نے حارث بن عامر کو بدر کے دن قتل کیا تھا. حضرت خبیب ان کے پاس قیدی رہے. یہ بخاری کی روایت ہے. وہ بخاری کی روایت کے مطابق تو
10 صحابہ کی یہ پارٹی جاسوسی کے لیے ہی تھی اور چھپتے چھپاتے جا رہی تھی کہ یثرب کی گٹھلیوں کو پہچان کر ایک عورت نے شور مچا دیا اور دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ لیکن زیادہ تر سیرت نگار یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پارٹی ارد گرد کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہی تھی، ابھی گئی نہیں تھی کہ اس آنے والے وفد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پارٹی کو روانہ کر دیا۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی مختلف تاریخوں کی کتابوں سے جو اخذ کیا یہی بیان فرمایا ہے کہ یہ پارٹی کے ساتھ گئے تھے، لوگوں کے ساتھ گئے تھے۔ اس لیے بخاری یا جن کتب سیرت میں ان کے چھپ کر سفر کرنے کا ذکر ہے وہ راویوں کو صاحب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اب اس پارٹی کو چھپنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اب تو یہ عزل اور کارا کے لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ ہاں، یہ ضرور قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جب یہ اصفہان اور مکے کے درمیان پہنچے ہیں تو عزل اور کارے کے لوگوں نے جو دراصل ایک سازش کے تحت ان لوگوں کو لے کر آئے تھے، یہاں پہنچ کر انہوں نے بدعہدی کرتے ہوئے اور پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت بنو لحیان کو اطلاع کر دی ہوگی اور وہ 200 حملہ آوروں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ واللہ عالم۔ بہرحال بنو لحیان کے 200 لوگ جن میں 100 ماہر تیر انداز تھے وہ حملہ آور ہوئے اور انہوں نے صحابہ کو گھیر لیا۔ جب امیر لشکر حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں کو ان لوگوں کے بارے میں علم ہوا تو وہ لوگ ایک فد نامی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ ایک روایت میں اس کا نام کردد بیان ہوا ہے۔ مشرکین نے صحابہ کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ اگر تم ہماری طرف نیچے اتر آؤ تو ہم تم سے ادب و امان کرتے ہیں، ہم کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ اللہ کی قسم یقیناً ہم تمہیں قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، بس ہمارا صرف یہ ارادہ ہے کہ مکے والوں سے تمہاری وجہ سے کچھ حاصل کریں۔ اس پر حضرت عاصم نے کہا کہ خدا کی قسم میں کسی کافر کی پناہ لینے کے لیے نہیں اتروں گا، میں نے نظر مان رکھی ہے کہ زندگی بھر کسی مشرک کی پناہ قبول نہیں کروں گا۔ ان کے دوسرے دونوں ساتھیوں کا جواب بھی یہی تھا کہ ہم ہرگز مشرک کا عہد و پیمان قبول نہیں کریں گے۔ اس موقع پر حضرت عاصم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اخبر عنا نبی کا، اے خدا اپنے نبی کو تو ہمارے حالات سے باخبر کر دے۔ بہرحال پھر لڑائی باقاعدہ شروع ہو گئی دونوں کی۔ لشکر کے امیر حضرت عاصم اپنی جوان مردی اور بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ اشعار پڑھ رہے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں کس وجہ سے ہتھیار ڈالوں، حالانکہ میں بہادر اور ماہر تیر انداز ہوں اور میری کمان میں بڑی مضبوط تانت لگی ہوئی ہے۔ اس کمان کے پہلو سے لمبے چوڑے تیز دھار تیر تیزی سے نکلتے ہیں۔ موت برحق ہے اور زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقدر کر دیا ہے وہ آدمی پر نازل ہو کر رہے گا۔ انسان کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر میں تم سے نہ لڑوں تو میری ماں مجھے گم پائے۔ یہ ان شعروں کا ترجمہ ہے۔ تمام صحابہ کرام بڑی بہادری اور دلیری سے دشمن کے سامنے ڈٹ گئے، ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت عاصم دشمنوں پر تیر برسانے لگے حتیٰ کہ سارے تیر ختم ہو گئے۔ پھر نیزہ تھام کر مقابلہ کرتے رہے، نیزہ بھی ٹوٹ گیا اور صرف تلوار باقی رہ گئی۔ جب انہیں اپنی شہادت کا یقین ہو گیا تو اپنے سطر کے متعلق خطرہ لاحق ہوا، کیونکہ دشمن جسے شہید کرتے تھے اس کی لاش کو رونتے اور برہنہ کر دیتے تھے۔ اس وقت انہوں نے اپنے خدا سے یوں التجا کی، اللہم حمیت دینہ کا اول نہاری فہم لی لہمی آخرہ۔ اے اللہ، میں نے دن کے شروع سے تیرے دین کی حفاظت کی ہے، اب دن کے آخر میں میرے جسم کی حفاظت تو فرمانا۔ یہ دعا کر کے پھر لڑائی میں مشغول ہو گئے۔ تلوار کے دستے سے بھی 2 آدمیوں کو شدید زخمی اور 1 آدمی کو قتل کر دیا۔ پھر پیغام اجل آ پہنچا اور جام شہادت نوش فرما گئے اور یوں اپنے باقی 6 ساتھیوں سمیت شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئی۔ مرزا بشیر احمد صاحب نے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ماہ صفر 4 ہجری میں اپنے 10 صحابیوں کی ایک پارٹی تیار کی اور ان پر عاصم بن ثابت کو امیر مقرر فرمایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ خفیہ مکہ کے قریب جا کر قریش کے حالات دریافت کریں اور ان کی کارروائیوں اور ارادوں سے آپ کو اطلاع دیں۔ لیکن ابھی یہ پارٹی روانہ نہیں ہوئی تھی کہ قبائل ازل اور کارا کے چند لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبائل میں بہت سے آدمی اسلام کی طرف مائل ہیں، آپ چند آدمی ہمارے ساتھ روانہ کر فرمائیں جو ہمیں مسلمان بنائیں اور اسلام کی تعلیم دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش معلوم کرے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ خواہش معلوم کر کے بڑے خوش ہوئے اور وہی پارٹی جو خبر رسانی کے لیے تیار کی گئی تھی ان کے ساتھ روانہ فرما دی۔ لیکن دراصل جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ لوگ جھوٹے تھے اور بنو لحیان کی انگیخت پر مدینے میں آئے تھے، جنہوں نے اپنے رئیس سفیان بن خالد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے یہ چال چلی تھی کہ اس بہانے سے مسلمان مدینے سے نکلیں تو ان پر حملہ کر دیا جاوے، اور بنو لحیان نے اس خدمت کے معاوضے میں ازل اور کارا کے لوگوں کے لیے بہت سے اونٹ انعام کے طور پر مقرر کیے تھے۔ جب ازل اور کارا کے یہ غدار لوگ اصفہان اور مکے کے درمیان پہنچے تو انہوں نے بنو لحیان کو خفیہ اطلاع بھجوا دی کہ مسلمان ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، تم آ جاؤ۔ جس پر قبیلہ بنو لحیان کے 200 نوجوان، جن میں سے 100 تیر انداز تھے، مسلمانوں کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے اور مقام رجی میں ان کو آ دبایا۔ 10 آدمی 200 سپاہیوں کو کیا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کو ہتھیار ڈالنے کی تعلیم نہیں دی گئی۔ فوراً یہ صحابی ایک قریب کے ٹیلے پر چڑھ کر مقابلے کے واسطے تیار ہو گئے۔ کفار نے، جن کے نزدیک دھوکہ دینا کوئی معیوب فعل نہیں تھا، ان کو آواز دی کہ تم پہاڑی پر سے نیچے اتر آؤ، ہم تم سے پختہ عہد کرتے ہیں کہ تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ عاصم نے جواب دیا کہ ہمیں تمہارے عہد و پیمان کا کوئی اعتبار نہیں، ہم تمہاری اس ذمہ داری پر نہیں اتر سکتے۔ اور پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، اے خدا، تو ہماری حالت کو دیکھ رہا ہے، اپنے رسول کو ہماری اس حالت سے اطلاع پہنچا دے۔ غرض عاصم اور اس کے ساتھیوں نے مقابلہ کیا، بالآخر لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ حضرت عاصم بن ثابت کی لاش کی خدائی حفاظت کس طرح ہوئی؟ جو پہلے انہوں نے دعا کی تھی نا، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کر لاش کی، اس بارے میں مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں مزید کہ اسی واقعہ رجی کے ضمن میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ جب قریش مکہ کو یہ اطلاع ملی کہ جو لوگ بنو لحیان کے ہاتھ سے رجی میں شہید ہوئے تھے ان میں عاصم بن ثابت بھی تھے، تو چونکہ عاصم نے بدر کے موقع پر قریش کے ایک بڑے رئیس کو قتل کیا تھا، اس لیے انہوں نے رجی کی طرف خاص آدمی روانہ کیے اور ان آدمیوں کو تاکید کی کہ عاصم کا سر یا جسم کا کوئی عضو کاٹ کر اپنے ساتھ لائیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور ان کا جذبہ انتقام تسکین پائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کو عاصم نے قتل کیا تھا اس کی ماں سلافہ بنت سعد نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیے گی، اور اس نے یہ انعام مقرر کیا تھا کہ جو اس کی کھوپڑی لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اتنا زیادہ ان میں انتقام کی اور غضب کی آگ تھی۔ لیکن خدائی تصرف ایسا ہوا کہ یہ لوگ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ زنبوروں اور شہد کی مکھیوں کے جھنڈ عاصم کی لاش پر ڈیرا ڈالے بیٹھے ہیں اور کسی طرح وہاں سے اٹھنے میں نہیں آتے۔ ان لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ زنبور اور مکھیاں وہاں سے اڑ جائیں، مگر کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ آخر مجبور ہو کر یہ لوگ خائب و خاصر واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد جلد ہی بارش کا ایک طوفان آیا اور عاصم کی لاش کو وہاں سے بہا کر کہیں کا کہیں لے گیا۔ لکھا ہے کہ عاصم نے مسلمان ہونے پر یہ عہد کیا تھا کہ آئندہ وہ ہر قسم کے مشرکانہ چیز سے قطعی پرہیز کریں گے، حتیٰ کہ مشرک کے ساتھ چھوئیں گے بھی نہیں۔ حضرت عمر کو جب ان کی شہادت اور اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو کہنے لگے حضرت عمر کہ خدا بھی اپنے بندوں کے جذبات کی کتنی پاسداری فرماتا ہے۔ موت کے بعد بھی اس نے عاصم کے عہد کو پورا کروایا اور مشرکین کے مس سے انہیں محفوظ رکھا۔ حضرت عاصم کو حمی الدبر بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ جسے بھیڑوں یا شہد کی مکھیوں کے ذریعے بچایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد بھیڑوں کے ذریعے ان کی حفاظت کی۔
پھر حضرت معتب بن عبید اور دوسرے مظلوموں کی شہادت کا ذکر ہے۔ حضرت معتب بن عبید لڑتے لڑتے شدید زخمی ہو گئے۔ دشمنوں نے ان تک رسائی حاصل کر کے انہیں شہید کر دیا۔ ان کے علاوہ 5 اور صحابہ بھی اس طرح مردانہ وار لڑتے لڑتے دشمن کے تیروں کی زد میں آ کر شہید ہو گئے۔ اس طرح کل 7 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب صرف 3 صحابہ رہ گئے تھے، حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن دسنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق۔ دشمنوں نے ان تینوں صحابہ سے عہد و پیمان کیا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور تمہیں امان دیتے ہیں، تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس پر وہ صحابہ پہاڑی پر سے ان کی طرف اتر آئے۔ جب مخالفین نے ان صحابہ پر قابو پا لیا تو انہوں نے اپنے کمانوں کی مخالفین نے اپنی کمانوں کی تانتوں کو کھولا اور صحابہ کو ان سے باندھ لیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن طارق نے کہا، یہ پہلی بدعہدی ہے، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، ان شہید ہونے والوں کی اقتدا ہی مجھے پسند ہے۔ مخالفین نے زبردستی کو کھینچنا چاہا، بہت کوشش کی کہ ساتھ چل لیں، لیکن عبداللہ بن طارق نے ایسا نہ کیا تو انہوں نے عبداللہ کو بھی شہید کر دیا۔ بعض روایت کے مطابق مخالفین ان تینوں اصحاب کو قیدی بنا کر مکے کی جانب روانہ دواں تھے۔ وہ انہیں مکے والوں کے ہاتھ بیچنا چاہتے تھے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے 22 کلومیٹر دور شمال کی جانب واقع مرز دہران کے مقام پر پہنچا تو حضرت عبداللہ بن طارق نے اپنے ہاتھ کھول لیے اور تلوار سونت کر مقابلہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ جب دشمنوں نے ایسا جذبہ جہاد دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹ گئے اور سنگ باری کرنے لگے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن طارق کو شہید کر دیا۔ ان کی قبر مرز دہران ہی میں ہے۔ اس بارے میں حضرت مرزا بشیر صاحب نے لکھا ہے کہ جب 7 صحابہ مارے گئے اور صرف خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ اور ایک اور صحابی باقی رہ گئے تو کفار نے، جن کی اصل خواہش ان لوگوں کو زندہ پکڑنے کی تھی، پھر آواز دے کر کہا کہ اب بھی نیچے اتر آؤ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اب کی دفعہ یہ سادہ لوگ مسلمان ان کے پھندے میں آ کر نیچے اتر آئے، مگر نیچے اترتے ہی کفار نے ان کو اپنی تیر کمانوں کی تندیوں سے جکڑ کر باندھ لیا، اور اس پر خبیب اور زید کے ساتھی سے، جن کا نام تاریخ میں عبداللہ بن طارق مذکور ہوا ہے، صبر نہ ہو سکا اور انہوں نے پکار کر کہا، یہ تمہاری پہلی بدعہدی ہے اور نامعلوم تم آگے چل کر کیا کرو گے۔ اور عبداللہ نے ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا، جس پر کفار تھوڑی دور تک تو عبداللہ کو گھسیٹتے ہوئے اور زد و کوب کرتے ہوئے لے گئے اور پھر انہیں قتل کر کے وہیں پھینک دیا۔ اور چونکہ اب ان کا انتقام پورا ہو چکا تھا، وہ قریش کو خوش کرنے کے لیے نیز روپے کی لالچ سے خبیب اور زید کو ساتھ لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے قریش کے ہاتھ فروخت کر دیا انہیں۔ چنانچہ خبیب کو تو حارث بن عامر بن نوفل کے لڑکوں نے خرید لیا، کیونکہ خبیب نے بدر کی جنگ میں حارث کو قتل کیا تھا، اور زید کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا۔ حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنہ کو مشرکین نے قید کر لیا اور انہیں مکے ساتھ لے گئے۔ مکے پہنچ کر ان دونوں صحابہ کو فروخت کر دیا گیا۔ حارث بن عامر کے بیٹوں نے، جیسے پہلے بیان ہوا ہے، حضرت خبیب کو خریدا تھا، وہ اپنے باپ حارث کے قتل کا بدلہ لے سکیں، جسے بدر کے روز خبیب نے قتل کیا تھا۔ ابن اسحاق کے مطابق حجیر بن ابو احاب تمیمی نے حضرت خبیب کو خریدا تھا، جو حارث کی اولاد کا خلیف تھا۔ اس سے حارث کے بیٹے عقبہ نے حضرت خبیب کو خریدا تھا تاکہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے سکے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عقبہ بن حارث نے حضرت خبیب کو بنو نجار سے خریدا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابو احاب، اکرمہ بن ابو جہل، اخنس بن شریک، عبیدہ بن حکیم، امیہ بن ابو عتبہ حضرمی کے بیٹوں نے اور صفوان بن امیہ نے مل کر حضرت خبیب کو خریدا تھا۔ یہ سب وہ افراد تھے جن کے آباء غزوہ بدر میں قتل کیے گئے تھے۔ ان سب نے حضرت خبیب کو خرید کر عقبہ بن حارث کو دے دیا تھا، جس نے انہیں اپنے گھر میں قید کر لیا۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں یعنی حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ کو حذیل کے ان قیدیوں کے بدلے میں بیچا جو مکے میں تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زید کو سونے کے ایک مسکال کے بدلے میں بیچا گیا۔
اور ایک قول کے مطابق 50 اونٹوں کے بدلے میں وہ بیچے گئے، اور حضرت خبیب کو بھی 50 اونٹوں کے بدلے میں بیچا گیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت خبیب کو 100 اونٹوں کے بدلے میں، اور ایک روایت کے مطابق انہیں 80 مسکال سونے کے عوض فروخت کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں چند لوگ قریش کے شریک ہوئے، اور وہ ان دونوں یعنی حضرت خبیب اور زید بن دسنہ کو لے کر حرمت والے مہینے ذوالقعدہ میں داخل ہوئے، اور ان کو قید میں رکھا یہاں تک کہ حرمت والے مہینے گزر گئے۔ یہ گزشتہ خطبہ میں حرمت والے مہینوں کے بارے میں بحث بیان کر چکا ہوں تفصیل۔ ابن اسحاق اور ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید کو صفوان بن امیہ نے خریدا تھا تاکہ اپنے باپ امیہ بن خلف کے بدلے قتل کرے۔ صفوان بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اس نے ان کو بنو جمعہ کے لوگوں کے پاس قید کر رکھا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے غلام نستاس کے پاس رکھا۔ بس جب حرمت والے مہینے ختم ہو گئے، صفوان نے اپنے غلام نستاس کو تنیم کی طرف بھیجا۔ تنیم مکہ سے مدینے اور شام کی سمت میں 3 یا 4 میل پر مقام ہے۔ بہرحال ان کو حرم سے نکالا تاکہ ان کو قتل کریں، اور قریش کی جماعت بھی جمع ہو گئی۔ ان میں ابو سفیان بن حرب بھی تھا۔ جس وقت ان کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا، ابو سفیان نے ان سے کہا، اے زید، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ اس وقت ہمارے پاس محمد ہوں اور ہم اس کی گردن مار دیں اور تو اپنے اہل و عیال میں رہے؟ حضرت زید نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے اتنا بھی پسند نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس مکان میں ہیں وہاں ان کو کانٹا بھی چبھے جو ان کو تکلیف دے، اور میں اپنے اہل و عیال میں رہوں۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، میں نے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا وہ کسی سے ایسی محبت کرتا ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت زید کو نستاس نے قتل کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس کے ساتھ قریش کے کچھ دیگر لوگ انہوں نے مل کر ان کو تیر مارنا شروع کیے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ بعد میں یہ نستاس جو ان کا قاتل تھا یہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ ابن عقبہ نے ذکر کیا ہے کہ زید اور خبیب دونوں ایک ہی دن شہید کیے گئے تھے۔ جس دن دونوں شہید کیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا گیا کہ آپ نے آپ فرما رہے تھے کہ وہ علیکم السلام، اور تم دونوں پر بھی سلامتی ہو۔ تو مرزا بشیر احمد صاحب نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ اپنی قیدی زید بن دسنہ کو ساتھ لے کر حرم سے باہر گیا۔ رؤسائے قریش کا ایک مجمع ساتھ تھا۔ باہر پہنچ کر صفوان نے اپنے غلام نستاس کو حکم دیا کہ زید کو قتل کر دو۔ نستاس نے آگے بڑھ کر تلوار اٹھائی۔ اس وقت ابو سفیان بن حرب رئیس مکہ نے، جو تماشائیوں میں موجود تھا، آگے بڑھ کر زید سے کہا، سچ کہو، کیا تمہارا دل یہ نہیں چاہتا کہ اس وقت تمہاری جگہ ہمارے ہاتھوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا جسے ہم قتل کرتے اور تم بچ جاتے اور اپنے اہل و عیال میں خوشی کے دن گزارتے؟ زید کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور غصے سے بولے، ابو سفیان، تم یہ کیا کہتے؟ خدا کی قسم، میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ میرے بچنے کے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا تک چبھے۔ ابو سفیان بے اختیار ہو کر بولا، واللہ میں نے کسی شخص کے ساتھ ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جیسی کہ اصحاب محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس کے بعد نستاس نے زید کو شہید کر دیا۔ اس قتل کے واقعے کے بارے میں حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ اس تماشے کو دیکھنے والوں میں ابو سفیان رئیس مکہ بھی تھا۔ وہ زید کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ محمد تمہاری جگہ پر ہو اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہو؟ زید نے بڑے غصے سے جواب دیا کہ ابو سفیان، تم کیا کہتے ہو؟ خدا کی قسم، میرے لیے مرنا اس سے بہتر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو مدینے کی گلیوں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اس فدائیت سے ابو سفیان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور اس نے حیرت سے زید کی طرف دیکھا اور فوراً ہی دبی زبان میں کہا
کہ خدا گواہ ہے کہ جس طرح محمد کے ساتھی محمد کے ساتھ محبت کرتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اور شخص کسی سے محبت کرتا ہو۔ ایک سیرت نگار حضرت خبیب کی شہادت کو ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ حضرت خبیب حجیر بن احاب کی تعویل میں تھے اور حارث بن نوفل کے بیٹوں کے گھر میں رہ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خبیب کے ساتھ جارحانہ سلوک کیا۔ ان کے اس ناروا سلوک کو دیکھ کر حضرت خبیب نے کہا کوئی معزز قوم اپنے قیدی سے اس طرح کا رویہ نہیں رکھتی۔ بہرحال ان کافروں کے دل پر اس کا بہت اثر ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے ان سے اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ ابن شہاب کہتے تھے کہ عبید اللہ بن ایاز نے مجھے بتایا کہ حارث کی بیٹی نے ان سے ذکر کیا کہ جب انہوں نے اتفاق کر لیا، کافروں نے اتفاق کر لیا کہ انہیں مار ڈالیں، تو خبیب نے ان سے اسرا مانگا اور اس سے استعمال کریں، چنانچہ اس نے انہیں اسرا دے دیا۔ حارث کی بیٹی کہتی ہے کہ اس وقت میری بے خبری کی حالت میں میرا ایک بچہ خبیب کے پاس آیا اور انہوں نے اس کو لے لیا۔ اس نے کہا میں نے خبیب کو دیکھا کہ وہ بچے کو اپنی ران پر بٹھائے ہوئے ہے اور اس طرح اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں یہ دیکھ کر اتنا گھبرائی کہ خبیب نے گھبراہٹ کو میرے چہرے سے پہچان لیا اور بولے تم ڈرتی ہو کہ میں اسے مار ڈالوں گا؟ میں تو ایسا نہیں ہوں کہ یہ کروں۔ مسلمان وعدے کی پابندی کرتے ہیں اور ظلم نہیں کرتے۔ حارث کی بیٹی کہا کرتی تھی کہ وہ خدا میں نے کبھی ایسا قیدی نہیں دیکھا جو خبیب سے بہتر ہو، اور پھر کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میں نے ایک دن ان کو دیکھا کہ انگور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے اور اسے کھا رہے ہیں اور وہ زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان دنوں مکے میں کوئی پھل بھی نہ تھا۔ کہتی تھیں یہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جو اس نے خبیب کو دیا۔ جب قریش انہیں حرم سے باہر لے گئے کہ ایسی جگہ قتل کریں جو حرم نہیں ہے، تو خبیب نے ان سے کہا مجھے اجازت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ انہوں نے 2 رکعت پڑھی اور کہنے لگے اگر تم یہ خیال کرتے کہ میں اس وقت جس حالت میں نماز میں ہوں گھبراہٹ کا نتیجہ ہے تو میں ضرور یہ نماز لمبی پڑھتا۔ پھر انہوں نے اپنے خدا سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، یعنی اگر تمہیں وہم ہوتا میرا کہ میں شاید بچنے کے لیے نماز لمبی پڑھ رہا ہوں تو میں نے اس لیے نماز لمبی نہیں پڑھی، چھوٹی پڑھی ہے کہ تمہیں یہ وہم نہ ہو جائے کہ میں نے شاید موت سے بچنے کے لیے گھبراہٹ میں نماز لمبی پڑھی ہے۔ اگر میرے دل میں یہ خیال نہ آتا کہ تمہارے دل میں کبھی یہ خیال آ جائے کہ شاید میں اس لیے لمبی پڑھ رہا ہوں تو اور تم نارمل مجھے دیکھتے تو میں شاید نماز لمبی پڑھتا۔ بہرحال پھر انہوں نے اپنے خدا سے دعا مانگی اور یہ کہا کہ اے اللہ ان کو ایک ایک کر کے ہلاک کر دے، یعنی دشمنوں کے خلاف دعا کی۔ حضرت خبیب نے یہ شعر بھی پڑھے کہ جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں مارا جا رہا ہوں مجھے پرواہ نہیں کہ کس کروٹ اللہ کی خاطر گروں گا، اور میرا یہ گرنا اللہ کی ذات کے لیے ہے، اگر وہ چاہے تو ٹکڑے کیے ہوئے جسم کے جوڑوں کو برکت دے سکتا ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے خبیب کی قید کی حالات کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ ابھی یہ دونوں صحابی قریش کے پاس غلامی کی حالت میں قید تھے کہ ایک دن خبیب نے حارث کی ایک لڑکی سے اپنے ضرورت کے لیے ایک استرا مانگا اور اس نے دے دیا۔ جب یہ استرا خبیب کے ہاتھ میں تھا تو بنت حارث کا ایک خرد سالہ بچہ کھیلتا ہوا خبیب کے پاس آ گیا اور خبیب نے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا۔ ماں نے جب دیکھا کہ خبیب کے ہاتھ میں استرا ہے اور ران پر اس کا بچہ بیٹھا ہے تو وہ کانپ اٹھی اور اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ خبیب نے اسے دیکھا تو اس کے خوف کو سمجھتے ہوئے کہا کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ میں اسے بچے کو قتل کر دوں گا؟ یہ خیال نہ کرو، میں انشاءاللہ ایسا نہیں کروں گا۔ ماں کا کملایا ہوا چہرہ خبیب کے ان الفاظ سے شگفتہ ہو گیا۔ یہ عورت خبیب کے اعلیٰ اخلاق سے اس قدر متاثر تھی کہ وہ بعد میں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میں نے خبیب کا سا اچھا قیدی کوئی نہیں دیکھا۔ وہ یہ بھی کہا کرتی تھی کہ میں نے ایک دفعہ خبیب کے ہاتھ میں ایک انگور کا خوشہ دیکھا تھا جس سے وہ انگور کے دانے توڑ توڑ کر کھاتا تھا۔
حالانکہ ان دنوں میں ایک مکے میں انگوروں کا نام و نشان نہیں تھا، اور خبیب وہانی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ خدائی رزق تھا جو خبیب کے پاس آتا تھا۔ ان کی قید کا واقعہ ایک اور روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ ایک روایت میں حضرت خبیب بن عدی کے قید کے واقعے میں یہ بھی لکھا ہے کہ معاویہ حجیر بن ابو احاب کے آزاد کردہ لونڈی تھی۔ مکے میں انہی کے گھر میں حضرت خبیب بن عدی قید تھے تاکہ حرمت والے مہینے ختم ہوں تو انہیں قتل کیا جا سکے۔ معاویہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اچھی مسلمان ثابت ہوئیں۔ معاویہ بعد میں یہ قصہ بیان کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے حضرت خبیب سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے انہیں دروازے کے در سے دیکھا کرتی تھی اور وہ زنجیر میں بندھے ہوتے تھے، اور میرے علم میں روئے زمین پر کھانے کے لیے انگوروں کا ایک دانہ بھی نہ تھا، یعنی کہ اس علاقے میں کوئی دانہ نہیں تھا، اس علاقے میں کوئی انگور نہیں تھا، لیکن حضرت خبیب کے ہاتھ میں آدمی کے سر کے برابر انگوروں کا گچھا ہوتا تھا، یعنی کافی بڑا گچھا ہوتا تھا۔ یہ ایک آدھ دفعہ کا واقعہ نہیں، اس کے مطابق تو یہ کئی دفعہ اس نے دیکھا ہے جس میں سے وہ کھاتے تھے۔ وہ اللہ کے رزق کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ حضرت خبیب تہجد میں قرآن پڑھتے اور عورتیں وہ سن کر رو دیتیں اور انہیں حضرت خبیب پر رحم آتا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت خبیب سے پوچھا کہ اے خبیب کیا تمہاری کوئی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، ہاں ایک بات ہے کہ مجھے ٹھنڈا پانی پلا دو اور مجھے بتوں کے نام پر ذبح کیے جانے والے اسے گوشت نہ دینا، کبھی جو کھانا تم لوگ دیتے ہو کبھی وہ کھانا نہ دینا جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب لوگ میرے قتل کا ارادہ کریں تو مجھے بتا دینا۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر گئے اور لوگوں نے حضرت خبیب کے قتل پر اتفاق کر لیا تو کہتی ہیں کہ میں نے ان کے پاس جا کر انہیں خبر دی۔ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے اپنے قتل کیے جانے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا میرے پاس اسطرہ بھیج دو تاکہ میں اپنے آپ کو درست کر لوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے ابو حسین کے ہاتھ اسطرہ بھیجا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ ان کا حقیقی بیٹا نہ تھا بلکہ معاویہ نے اس کو صرف پرورش کی تھی۔ بہرحال جب بچہ چلا گیا تو کہتی ہے کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ کی قسم خبیب نے اپنا انتقام پا لیا، اب میرا بیٹا اس کے پاس ہے، اسطرہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ تو انتقام لے لے گا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اس بچے کے ہاتھ اسطرہ بھیج دیا۔ خبیب نے اس بچے کو اسطرے سے قتل کر دے گا اور پھر کہے گا کہ مرد کے بدلے مرد، میں نے تو بدلہ لے لیا۔ پھر جب میرا بیٹا ان کے پاس اسطرہ لے کر پہنچا تو انہوں نے وہ لیتے ہوئے مزاحاً اس بچے کو کہا کہ تو بڑا بہادر ہے، کیا تمہاری ماں کو میری غداری کا خوف نہیں آیا اور تمہارے ہاتھ میں میرے پاس اسطرہ بھجوا دیا جبکہ تم لوگ میرے قتل کا ارادہ بھی کر چکے ہو؟ حضرت معاویہ بیان کرتی ہیں کہ خبیب کی یہ باتیں میں سن رہی تھی۔ میں نے کہا اے خبیب میں اللہ کی ایمان کی وجہ سے تم سے بے خوف رہی اور میں نے تمہارے معبود پر بھروسہ کر کے اس بچے کے ہاتھ تمہارے پاس اسطرہ بھجوا دیا۔ میں نے وہ اس لیے نہیں بھجوایا کہ تم اس سے میرے بیٹے کو قتل کر ڈالو۔ حضرت خبیب نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں جو اس کو قتل کروں، ہم اپنے دین میں غداری جائز نہیں سمجھتے۔ وہ بتاتی ہیں کہ پھر میں نے خبیب کو خبر دی کہ لوگ کل صبح تمہیں یہاں سے نکال کر قتل کرنے والے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ اگلے دن لوگ انہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تنیم لے گئے، اور جیسے بتایا ہے کہ مکے کے قریب 3 میل کے فاصلے پر جگہ تھی۔ خبیب کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے بچے، عورتیں، غلام اور مکے کے بہت سارے لوگ وہاں پہنچے۔ کوئی بھی مکے میں نہ رہا جو انتقام چاہتے تھے، ہر ایک جو انتقام چاہتا تھا وہ ان کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ وہ تو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، اور جنہوں نے انتقام نہیں لینا تھا اور جو اسلام اور مسلمانوں کے مخالف تھے وہ مخالفت کا اظہار کرنے اور خوش ہونے کے لیے وہاں گئے تھے کہ دیکھیں کس طرح اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ پھر جب حضرت خبیب کو ماں زید بن دسنہ کے تنیم لے کر پہنچ گئے تو مشرکین کے حکم سے ایک لمبی لکڑی کھودی گئی۔ پھر جب وہ لوگ خبیب کو اس لکڑی کے پاس لے کر پہنچے،
وہیں وہاں کھڑی کی گئی، لکڑی کے پاس پہنچے جو وہاں کھڑی کی گئی تھی، تو خبیب بولے کیا مجھے 2 رکعت پڑھنے کی مہلت مل سکتی ہے؟ لوگ بولے کہ ہاں۔ حضرت خبیب نے 2 نفل اختصار کے ساتھ ادا کیے اور انہوں نے لمبا نہ کیا، جیسا کہ میں نے بتایا اس لیے لمبا نہ کیا کہ کہیں ان کو یہ خیال نہ ہو کہ میں شاید موت سے بچنے کے لیے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں۔ ابن سعد کے حوالے سے جو روایت ابھی بیان ہوئی ہے، اس کے مطابق معاویہ جو تھیں حجیر بن ابو احاب کی آزاد کردہ لوٹی تھیں، جن کے گھر میں حضرت خبیب کو قید کیے گئے تھے۔ علامہ ابن عبد البر کے مطابق حضرت خبیب عقبہ کے گھر میں قید تھے اور عقبہ کی بیوی انہیں خوراک مہیا کرتی تھی اور کھانے میں وہ حضرت خبیب کو کھول دیا کرتی تھی، کھانے کے وقت کھول دیا کرتی تھی۔ بہرحال یہ ان لوگوں کی قربانیاں تھیں اور موت سے بے خوفی تھی، اسلام کی خاطر جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والے تھے یہ صحابہ۔ ان کا اسی حسریہ کا ذکر ابھی مزید بھی ہے جو انشاءاللہ آئندہ بیان کر دوں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔